لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مدینہ منورہ سے وہ مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے تو اسی جگہ سے احرام باندھیں گے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اور جو لوگ یہاں سے جدہ جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ جائیں گے، وہ یہاں سے احرام باندھ کے جائیں گے۔ تو پہلا کام احرام کا کرتے ہیں۔ تو ذرا مجھے بتائیے، اب تھوڑا انٹریکٹیو سیکشن کریں گے تاکہ ہم جاگتے بھی رہیں سب۔ تو جو یہ احرام کا لباس ہے، ہماری بیٹیاں تو نہیں چادریں لپیٹتی، یہ احرام نہیں ہے، احرام کا لباس ہے۔ تو پھر احرام کیا ہے؟ احرام اصل میں ایک حالت کا نام ہے۔ اس حالت میں آنے کا ایک طریقہ ہے اور اس حالت سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس حالت میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ حلال کام حرام ہو جاتے ہیں۔ تو کون کون سے وہ کام ہیں آپ کے سامنے؟ سب سے پہلے مستحب اعمال، یہ ہم اعمال وہ پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو حالت احرام میں آنے والے ہیں۔ پہلے تو ہے مستحب، یعنی ناخن تراشنا، بال وغیرہ اپنے جسم صاف کرنا اور حجامت بنانا، یہ پہلا کام مستحب ہے۔ اس کے بعد غسل یا وضو کرنا، غسل کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ہے احرام کا لباس پہننا، 3 باتیں۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ نوافل ادا کرنا احرام کے 2 رکعت، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہے میقات، جو آپ کو تصویر دکھائی گئی تھی، میقات سے پہلے نیت اور تلبیہ کر لینا، اور نیت اور تلبیہ کے بعد دعا کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ میں نے 6 اعمال آپ کو دکھائے حالت احرام میں جانے کے لیے، لیکن ان میں سب سے اہم جو درمیان میں لکھا ہے کہ میقات سے پہلے نیت اور تلبیہ پڑھ لینا، اس سے ہم حالت احرام میں آ جاتے ہیں۔ پہلے بے شک ہم چادریں لپیٹ کے پھرتے رہے 2 مہینے، نیت اور تلبیہ نہیں کی، حالت احرام میں نہیں آئے۔ تو حالت احرام کے اعمال سمجھ گئے جی آپ؟ بس ایک بات، چونکہ یا اللہ وقت میں برکتیں ڈال دے اور ہمیں خوبصورت بتانے کی توفیق عطا فرما دے، یہ جو احرام کا لباس آپ پہنیں گے نا، اس سے پہلے غسل کریں گے اور اس سفر کے لیے کریں گے۔ اس وقت پیارے بچوں اور پیاری بیٹیوں، ایک اور سفر کو یاد کرنا، اس سفر میں بھی ہم یہ 2 چادریں لپیٹیں گے اور اس سے پہلے غسل بھی ہوگا، لیکن وہ غسل ہم خود نہیں کریں گے، وہ چادریں ہم خود نہیں لپیٹیں گے۔ یہ پوری ریہرسل ہو رہی ہے اس سفر کی، آگے بھی انشاءاللہ اس پہ چل کے بات ہوگی۔ اس لیے آج ہم یہ چادریں لپیٹ کے اپنے اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافیاں مانگیں گے، لیکن اس دن ہماری زبان بول نہیں سکے گی۔ اس لیے آج خوب گڑ گڑا کے، خوب ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے حالت احرام میں آنا ہے۔ اب اس میں نے سب سے اہم کام کیا بتایا پیارے بچوں 6 کاموں میں؟ بولیے ذرا۔ نیت، یہ یاد آخر میں سوٹ کیس میں ملیں گے، سوال بھی پوچھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حالت احرام میں آنے کے لیے سب سے اہم کام نیت اور تلبیہ۔ نیت کیا ہے اور تلبیہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو نیت جو ہے نا، آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کے، تو آپ نے لباس پہلے پہنا ہوگا۔ ابھی احرام جو ہے نا، پہلے یہ پہننے کی بات کر لیتے ہیں۔ اب پروفیسر صاحب آپ کو احرام پہننے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں گے مردوں کے لیے۔ یہ 2 چادریں ہیں، آپ کسی طریقے سے ان کو، میں نے ایک طریقہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں، اس طرح سے آپ اپنے نیچے اس چادر کیتی دونوں برابر کیجئے، ایک سائیڈ ادھر یہ ادھر، اور پھر آپ نے اس کو لپیٹ لیا بہترین، جس طرح ہم پنجاب میں باندھتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ چکر دے دیا اور یہ محفوظ ہوگا آرام سے۔ یہ طریقہ بہترین، اس میں آپ چل بھی سکتے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سطر بھی رہتا ہے۔ دوسری چادر آپ نے اس طرح سے اوپر لے لینی ہے، یہ بالکل اس طرح سے آپ نے لپیٹ دینی ہے۔ یہ آپ آ گئے ہیں حالت احرام میں۔ اب اگلی بات، چونکہ پروفیسر صاحب اٹھے ہیں تو بات تو آگے ہوگی، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ اتباع کیسے کیا جاتا ہے۔ دایاں کندھا ننگا کرنا، یہ دائیں کندھے کے نیچے سے چادر کی بائیں پہ ڈال دی، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، کندھا ننگا کرنا۔ یہ کب کریں گے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ اب ایک اور سر ہماری مدد کیجئے، ہمیں تھوڑا سا رمل کر کے دکھا دیجئے، اتباع کر کے رمل کر کے دکھا دیجئے۔ یہ رمل اس طرح کریں گے بیت اللہ کے گرد، کب کریں گے انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، صرف آپ دیکھ لیجئے بار بار تاکہ ہم ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اس عمل کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ تو ابھی آپ نے 3 باتیں ڈیمو میں دیکھی ہیں، احرام کی چادروں کا لپیٹنا۔ بہت شکریہ سر، استلام کر کے دکھا دیجئے کائنڈلی، یہ حجر اسود کی طرف رخ کر کے آپ استلام کریں گے، استقبال بھی بتا دیجئے سر، جزاک اللہ۔ تو اس طرح سے بہت شکریہ سر۔
تو آپ نے ابھی دیکھا احرام کی چادریں لپیٹنے کا ڈیمو، آپ نے کندھا ننگا کرنا دیکھا اور رمل دیکھا. کہاں کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر، جہاں پہ کرنا ہوگا وہاں پہ بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم احرام کی اہم ترین حالت نیت اور تلبیہ، آپ کے سامنے نیت عربی زبان میں لکھی ہے، بے شک دیکھ کے پڑھیے، اور اگر نہیں تو 3 لفظ بس یاد کیجئے. حج کے سفر میں بہت ساری نیتیں کرنی ہوں گی، بس 3 الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں: نیت، آسان اور قبول. کون سے جی؟ نیت، آسان اور قبول. اب ان کے جملے بناتے ہیں جس طرح پیپر میں بناتے تھے: یا اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتی ہوں. اب آسان کا: یا اللہ تو اسے میرے لیے آسان بنا دے، اور اب قبول کا بنا دے اور تو اسے قبول فرما. تو نیت ہو گئی. طواف کی نیت کریں گے، صحیح کی نیت کریں گے. بس آپ نے نیت، آسان اور قبول یہ یاد رکھنا ہے، اور باقی آپ نے اس طرح سے بے شک کریں. اب آپ نے نیت کر لی، اب آپ نے پڑھنا ہے تلبیہ: لبیک اللہم لبیک. بڑے خوبصورت انداز سے آپ پڑھ رہے تھے. اس کی تھوڑی سی تشریح اور برکت کی دعا وقت میں کرتے ہوئے، کیونکہ کچھ باتیں بتانی ضروری ہیں تاکہ آپ ذوق اور شوق کے ساتھ اور شعور کے ساتھ عبادت کریں. اور یہ تلبیہ اصل میں کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا لکھا ہے؟ ذرا سب پڑھیے نا اونچا: لبیک. ماشاءاللہ. دیکھو ہم جو ہے نا، اگلے دن میں ایک دن ٹریننگ میں کر رہا تھا کہ آواز تو میری آپ کو آ ہی رہی ہے انشاءاللہ، مائک کا یاد ہو جاتا ہے. لبیک کا آخر میں آواز آ رہی ہے. تو دیکھیں پیارے بچوں، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ٹیچر ہماری حاضری لگاتے تھے اور ہمارا نام پکارتے تھے تو ہم بولتے تھے لبیک. کبھی ایسا ہوا تھا کہ ٹیچر نے نام نہ پکارا ہو اور ہم نے کہہ دیا ہو لبیک؟ ایسے نہیں ہوتا تھا نا. تو کبھی آپ نے سوچا ہے ذرا کہ آپ جو لبیک پڑھنے جا رہے ہیں کس نے نام پکارا؟ اللہ کے پیارے پیارے مہمان، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کا نام پکارا. اور پکارا بھی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ، انہوں نے اللہ سے فرمایا: اے اللہ تیرا گھر بن گیا. اللہ کریم نے فرمایا میرا گھر جب بن گیا ہے تو اس میرے گھر کو میرے مہمانوں سے سجائیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے میرے خلیل، اب اس گھر کے حج کے لیے میرے بندوں کو اذان دیجئے، پکاریے. حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں: یا اللہ یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں پہ تو کوئی بندہ نہیں ہے، میں کس کو آواز دوں؟ اللہ فرماتے ہیں: اے میرے خلیل، آواز لگانا آپ کا کام ہے اور آواز پہنچانا میرا کام ہے. اس وقت جو حضرت خلیل نے حج کے لیے پکارا، جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کے اس پکار کو تمام روحوں نے سنا. تمام روحیں، اس وقت ہماری روحیں عالم ارواح میں تھیں، اور سب روحوں نے سنا. اور جن خوش قسمت روحوں نے جو یہ میرے سامنے بیٹھی ہیں، انہوں نے جب اس پکار کو سنا تھا نا تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ لبیک لبیک. پیارے بچوں، ایک اور بات گفتگو کر کے کہ یاد رکھنا، آپ ایسے لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو اللہ نے پکارا ہے اور آپ لبیک کہہ رہے ہیں. اور پھر میں اپنے بچے کو بلاؤں نا، اپنے خالد، کاشف، جو بھی نام ہے، میرا بیٹا کر کے جی ابا جان، جی ابا جان، اور بھاگتا آئے، شوق سے کہے تو مجھے کیسا لگے گا؟ تو اگر ہمیں رب نے پکارا ہے اور اگر ہم رب کو اچھا لگنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے لبیک شوق سے پکارنا ہے. چونکہ لبیک کی تفصیل اتنی ہے، 2-3 باتیں اور آپ کے ذوق کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذوالحلیفہ پہ جا کے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے لبیک پڑھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. فرمایا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے فرمائیے مجھے لبیک اونچی آواز میں سننا اچھا لگتا ہے. آپ اپنے رب کو اچھا لگنا چاہتے ہیں نا جی سب، تو پوری اونچی آواز سے کہیں گے انشاءاللہ. اور پھر جب آپ لبیک پڑھتا ہے لبیک پڑھنے والا، اس کے دائیں بائیں دور زمین کے کونوں تک شجر حجر پتھر سب لبیک پڑھتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ایک حاجی صاحب تو لبیک پڑھتے جا رہے ہیں، اس کے پتھر درخت خوش ہو رہے ہیں، لیکن میرے دائیں بائیں والے پتھر بھی خاموش بیٹھے ہیں اور میں بھی خاموش بیٹھا ہوں. تو بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے. اس لیے سلائیڈ بیٹا وہ آنے کی الفت، اچھا یونس صاحب سر اس کو سوئچ آن کر دیں، وہ جو اوپر والا نا، بس یہ ایک دفعہ آن کیجئے. شاباش، آپ ایک دفعہ پلیز اور کر دیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ. بس آ جائے گا تھوڑی دیر میں بھی، آ جائے گا انشاءاللہ، ابھی آ جائے گا. اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لبیک لبیک لبیک.
ہمیں اللہ نے پکارا، حاضر حاضر میرے رب میں حاضر۔ آپ اس ترانے میں بھی دیکھیں گے 4 دفعہ آتا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ کاش آج کا لیکچر صرف لبیک پہ ہوتا تو ہم اور اس کو تسلی سے کرتے، لیکن پیارے بیٹوں اور پیاری بیٹیوں، ابھی صرف آپ نے یہ سمجھ لو کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، اور میں نے بلند آواز میں بڑے شوق سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، اے حاضر اے میرے رب میں حاضر، اے مجھے بلانے والے، لا شریک لک لبیک، تجھ جیسا کوئی ہے نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، سجدوں کے قابل ہے تو تو ہی ہے، اے مجھے بلانے والے، اور مجھ جیسا کمزور انسان، مجھ جیسا گنہگار انسان کوئی ہے نہیں، تو نے مجھے پکارا ہے، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے، دوسری لائن کیا کہہ رہی ہے، ان الحمد، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس بات میں ذرا سا بھی کوئی شک نہیں ہے جو اس کے بعد کہی جا رہی ہے، کیا؟ الحمد، یعنی تمام تعریفیں تیرے لیے، ساری تعریفیں، ان تعریفوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، خود رب فرماتا ہے میں گننے کی کوشش بھی نہیں کرتا کیونکہ وقت میرے سامنے ہے۔ تو ساری تعریفیں کس کے لیے جی؟ رب کے لیے، جس نے مجھے چنا، آپ کو چنا اپنا مہمان بنانے کے لیے، والنعمت، اور ساری نعمتیں بھی اسی کی، ساری نعمتیں اسی کی ہے، ہم گن نہیں سکتے، ساری نعمتیں اس کی ہیں اور ساری تعریفیں اس کی، اور والملک، اور سچی بادشاہی اس کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے مہمانوں، ہمارے پچھلے جو بادشاہ تھے آج ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں، ان سے پچھلے والوں کو دیکھ سکتے ہو، دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی بڑی ہی عارضی ہوتی ہے، لیکن سچے بادشاہ کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے، اس کا ہم اقرار کر رہے ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور پھر اگین شریک، لا شریک لک، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ مختصراً میں نے اس کو اس لیے مختصراً اس کو بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ جب آپ بولیں تو آپ حضرت خلیل کی پکار کو سنیں جو انہوں نے اللہ کے حکم سے دی تھی۔ آپ اللہ کے خلیل کی پکار ان کانوں سے نہیں سن سکیں گے، پھر کون سے کانوں سے سنیں گے؟ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ اللہ نے فرمایا چلے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں، میں آگے زیادہ نہیں چاہتا، تو شوق سے پڑھنا ہے، ذوق سے پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور اگر میں آپ کو کچھ بتا پایا ہوں اس کے فضل و کرم سے تو ہم ایک دفعہ پڑھیں گے، بلکہ تاکہ کیسی ہمیں سمجھ آئی ہے، سارے خود پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں تجھ سے دور بھاگا ہوا تھا، میں شیطان کے چنگل میں تھا، آج میں شیطان سے بھاگ کر تیرے پاس حاضر ہو رہا ہوں، آج میں گناہوں کی زندگی سے ہجرت کر کے یا اللہ تیری فرما برداری میں آ رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پیارے بچوں، وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے آگے چلتا ہوں، 3 دفعہ پڑھنا اور بہت کم وقت ہوگا زندگی میں پڑھنے کا، اس کو اپنا ترانہ بنانا، جہاز میں بیٹھے لوگ نہیں پڑھیں گے، شرمائیں گے، اور پیارے بچوں اس کو بھولنا نہیں ہے، لبیک کے ترانے کو، یہ میں نے آپ کو اس کی ساری ایکسپلینیشن کر دی۔ آپ کو یاد ہے نا ہم کیا کر رہے تھے؟ احرام باندھ رہے تھے، ہم پہلا کام احرام کے میں نے آپ کو اعمال بتائے تھے، اس میں سب سے اہم کام کون تھا؟ نیت اور تلبیہ، اور اس کو میں نے وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی، اس لیے اب یوں ہی آپ لبیک پڑھ لیں گے، اب احرام کی پابندیاں آپ پر لگ جائیں گی۔ احرام کی پابندیاں یعنی کچھ حلال کام حرام ہو جائیں گے۔ کون کون سے؟ مرد کا ٹوپی یا کپڑے سے سر کو چہرے کو ڈھانپنا، وگ وغیرہ پہنا یہ ابھی منع ہے۔ خاتون کا کپڑا چہرہ ڈھانپنا بھی منع ہے، البتہ چہرے سے ہٹا ہوا نقاب جائز ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ تیری حکمت ہے تو خود سمجھے،
اب فرمایا خواتین کو چہرے کو کھلا رکھنا. اب امتحان ہمارا ہے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا، اپنی نظروں کو حفاظت کرنا. وہ نظروں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. احرام کی پابندیاں اور ناخن یا بال کاٹنا منع، خوشبو لگانا اور مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع، اور ایسی جوتی پہننا کہ جس سے اوپر والی جو اوپری ہڈی ہوتی ہے وہ چھپ جائے. میں جب یہ پڑھتا ہوں نا، اللہ جی تھوڑی دیر پہلے جب ہم غسل کر رہے تھے، شاید میں بولا نہیں تھا، غسل کے بعد جسم پر خوشبو لگانا سنت. جب آپ احرام کے لیے غسل کر رہے تھے، خوشبو لگانا سنت. غسل کیا، اس سے پہلے ناخن کاٹے، بال کاٹے، خوشبو لگائی. یا اللہ جی اب جو ہی پابندیاں لگی، اب نہ ناخن کاٹنے ہیں نہ خوشبو لگانی ہے، اور یہ پابندیاں وہی کام تھا. تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کر لیں، اب فرمایا نہ کریں. یہ کیا بات ہے؟ تو پیارے بچوں، اللہ تعالی ہماری تربیت کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر کہ اب میرے پاس آ رہے ہو نا، تو اس بات کو سمجھ لو، ایک ہی کام ہوگا. جب میں کہوں کرنا ہے تو کرنا ہے، اور جب میں کہوں نہیں کرنا تو نہیں کرنا. یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے حالت احرام میں، اور یہی تربیت لے کے ہم واپس جب آئیں گے تو پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے انشاءاللہ وہی کریں گے، اور جو منع کیا ہے انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے. اور جو اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا تھا انشاءاللہ آگے عرفات میں اس کا ذکر کریں گے. احرام کی پابندیوں میں میاں بیوی کی مخصوص باتیں نہیں ہوں گی. حالت احرام میں حرم کی حدود میں ہرے بھرے خود رو پودے نہیں اکھاڑنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بھائی. احرام کی پابندیوں میں بھی ہے، اور آگے چل کے اس میں انشاءاللہ بات کروں گا. حدود حرم میں کوئی گری ہوئی چیز نہیں.